أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. نعبد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سارے لوگ بڑے حقیقت و احترام سے اس کو مناتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اس کا کیا، یہ نہیں کہ جی 2-4 دن تک کچھ کر لیا اور اس کے بعد پورے سال کے لیے بند ہو گیا. نہیں بھئی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں اس مہینے میں کہ جو اللہ کے حکم ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم اس میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے کہ جو محنت اللہ کے رسول لے کے آئے، جو محنت اللہ کے رسول لے کے آئے وہ والی محنت بھی پورے سال کریں گے. یہ اس مہینے کا مقصد ہے کہ ارادہ کرنا. تو بھئی ہم سارے بھی اس چیز کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورا سال اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ کے حکم نہ ٹوٹیں، ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو. تو بھی کوشش کریں گے نا سارے اس چیز کی. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی شہرت، پیسہ، دولت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ساری چیزیں دی، لیکن ایک سکون ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھا. کیونکہ جی ساری چیزیں، انسان اس دنیا میں کس چیز کی محنت کرتا ہے کہ جی مشہور ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، پیسہ ہو جائے. یہ 3 چیزیں کب سارے لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں، گاڑی، گھر، پیسہ. شہرت کم لوگوں کے پاس آتی ہے. اللہ نے مجھے وہ بھی دی، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا اپنی زندگی سے. اور میں جس شعبے میں کرکٹ میں اللہ نے مجھے رکھا، تو اب بھی پاکستان میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جس نے میرے سے زیادہ سکور کیا ہو، کہ میں اپنی فیلڈ میں بھی بالکل ٹاپ پہ تھا، اس کے باوجود سکون نہیں تھا. تو ایک دن کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سے بات کی. یہ ذوالقرنین بھائی وغیرہ یہ ہماری جماعت کے امیر ہیں. تو یہ لوگ آئے، انہوں نے میرے سے بات کی کہ جی انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ مانگتے ہیں انسان سے. تو میں نے ان کی ساری بات سنی، خاموش ہو گیا. رات کو جس ٹائم میں سونے کے لیے لیٹا نا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لیے میرے پاس ساری چیزیں ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے سے قبر میں یہ کوئی چیز پوچھے گا میرے سے آ کے کہ کبھی اس کو معاف کر دو، یہ امیر آدمی ہے، یہ پاکستان کا سب سے زیادہ سکور بنانے والا ہے، یہ پاکستان کا کپتان ہے، اس کو چھوڑ دو. کوئی چھوڑے گا اس چیز پہ؟ یہ اللہ سوال ہوگا. میں نے کہا کہ جو پوچھا جانا ہے اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے. اس دن احساس ہوا کہ انسان ہے نا، ساری زندگی جو کوشش پہ لگا رہتا ہے نا، اگر اللہ انسان سے یہ چاہتے نا کہ جی اس کا بڑا گھر ہو، اگر اللہ کی نظر میں کامیابی ہوتی، ہماری نظر میں یہ کامیابی ہے بڑا گھر، بڑی گاڑی، اگر اللہ کی نظر میں یہ کامیابی ہوتی تو اس دنیا میں سب سے بڑا گھر کس کا ہوتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا گھر ہوتا. سب سے زبردست گاڑی اللہ کے رسول کی ہوتی. سب سے امیر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. سب سے امیر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند نکل آتے تھے، 3 چاند نکل آتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ کھجور پہ اور آب زمزم پہ گزارا ہوتا تھا۔ دونوں جہان کے مالک، یہ مالک کے گھر کا حال ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو کہ بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ابو دردہ کی طرف کچھ کھجوریں جاتی ہوئی دیکھی ہیں، تو ادھر سے کھجوریں کھا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف چلے گئے، ان سے پوچھا جا کے کہ بھئی آپ کے گھر کچھ کھانے کو ہے، کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں آئی تھی میرے پاس، لیکن جتنا میں نے کھانی تھی کھا لی، اس کے بعد ساری اللہ کے راستے میں دے دی۔ ہماری طرح نہیں کرتے تھے کہ جی جمع کر کے بیٹھ جاتے تھے، نہیں، حضور علیہ وسلم کو پسند تھا کہ صبح کھائیں شام کو اللہ سے مانگیں، ایسا یقین تھا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کوئی وہ نہیں رکھ لیا کہ میرے پاس شام کو کھانا نہیں ہے تو ساری چیزیں میں رکھ لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی کھجور کا تنا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تنا ہے، لیکن اس پہ کبھی کھجور نہیں آئی۔ بھائی یہ میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو کہیں پوچھا کہ کوئی یہاں کھجور کا تنا ہے؟ تنا انہوں نے بتایا کہ جی ایک تنا ہے جس پہ کبھی کھجور نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تنے کے پاس جانا، چادر بچھانا اور میرا نام لینا۔ انہوں نے چادر بچھا کے تنے سے نام لیا تو تنے میں سے کھجوریں گرنے لگ گئی۔ تو جس ٹائم پوری چادر بھر گئی، وہ چادر بھر کے لے آئے واپسی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ پوچھا اس تنے سے منع کر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم منع نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی طرح ہی کھجوریں دیتا رہتا۔ اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے یہاں کسی چیز کی کمی تھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ جنگ ہو رہی تھی، 1400 صحابہ پیاسے، کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی 1400 صحابہ پیاسے ہیں تو پیاس نہیں، کیا کریں؟ حضور علیہ وسلم نے کہا کسی چیز میں تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ وہ ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس میں اس طرح ڈبوئی، آپ کی چاروں انگلیوں میں سے چشمے نکلنے شروع ہو گئے پانی کے۔ 1400 لوگوں نے پانی پیا، 1400 لوگوں نے۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے وہ بھی پی لیتے، اور آب زمزم سے بھی زیادہ پاکیزہ پانی تھا وہ۔ تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی؟ جنگ ہو رہی تھی، کھانا نہیں تھا کسی کے پاس۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو میں ذبح کرتی ہوں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تھوڑے سے ساتھیوں کو نا کھانے پہ بلا لیں۔ تو انہوں نے جا کے کہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہہ دیا کہ بھئی جابر رضی اللہ عنہ نے، جی جابر نے کھانا کیا ہے، جی کھانا کیا ہے۔ تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول نے تو ساروں کو ہی کھانے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ کتنا کھانا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے بتا دیا تھا کتنا کھانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو جس ٹائم وہ پہنچ گئے، سارے صحابہ پہنچ گئے، تو وہ جس میں کھانا پکا ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہ ہٹا کے کھانا دینا شروع کیا، سارے 1400 صحابہ کھانا کھا گئے، اور کہا کہ گوشت کھانا، ہڈیاں ایک طرف جمع کر لینا۔ تو جس ٹائم ساروں نے کھانا کھا لیا، ڈھکنا اٹھایا تو جتنا کھانا بنا ہوا تھا اتنے کا اتنا کھانا بنا ہوا تھا۔ ہڈیوں کو اپنے قریب بلایا، اس پہ ہاتھ پھیرا، دوبارہ بکری کا بچہ بن گیا۔ تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی، لیکن بھئی یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ دنیا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے
وہ نماز پڑھ کے نا فوراً بھاگتے تھے واپسی گھر کے لیے، کہ دعا بھی نہیں مانگتے تھے اور گھر کی طرف نکل جاتے تھے. تو دوسرے انہوں نے کہا کہ بھئی تم دعا تو مانگا کرو، تم فوراً نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور میری بیوی کے پاس صرف ایک یہی سوٹ ہے، ایک یہی کپڑے ہیں، میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو وہ بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے، جس ٹائم میں واپسی جا کے وہ کپڑے پہن کے وہ نماز ادا کرتی ہے. ایسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ تو دنیا کو ہم نے بڑا سمجھنا شروع کر دیا ایمان سے. جو یہ دنیا بنانے والا اللہ ہے، یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. اللہ کیا کہہ رہے کہ یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہے نا، ایک مکھی کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی تو اللہ کسی بھی دوسرے مسلمان کے علاوہ کسی کو کوئی چیز دنیا نہ دیتے. اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. بھئی اپنا مسلمان ہے نا، مسلمان. آپ اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، آپ نے کسی مقصد ہوگا نا آپ کا سامنے کہ بھئی میں نے یہ بننا ہے، یہ پڑھنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے نا سامنے. تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے، اسی طرح. تو مقصد ہے. جو اللہ نے یہ دنیا بنا دی، انسان سب سے قیمتی چیز اس میں، ہر ایک چیز کا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے کہ جی یہ کس کے لیے ہے، پانی کا. جو سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اللہ نے اس کو بغیر مقصد کے بھیج دیا. اس کا کوئی مقصد نہیں. بھئی ہمارا مقصد ہے، ہم اس کائنات کی ساروں سے قیمتی چیز ہیں. اللہ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے نا، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو بھئی یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ جس طرح بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. وہ ساتھ میں آپ کو تھوڑے سے کرکٹ کا واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک پلیئر ہوتا تھا برائن لارا، اس کو ہم نے کراچی میں ٹیسٹ میچ تھا ہمارا ان سے، تو محمد یوسف نے نا اس کو کھانے پہ بلایا. اس نے کہا کہ اس کو کھانے پہ بلا کے نا اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں. تو ایک ہمارے بزرگ ہیں کراچی کے، شیخ ہاشم صاحب، وہ امریکن تھے، تو 30-35 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. امریکہ اور ویسٹ انڈیز قریب ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی. اس کو دعوت دی، بتایا کہ جی ہم اپنے اللہ کے کس طرح بات مانتے ہیں، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس طرح ماں باپ کی بات مانتے ہیں، کس طرح بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں. ساری چیزیں بتائی اس کو. تو برائن لارا یہ سن کے خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہی رہنا چاہیے، لائف اسی طرح گزارنی چاہیے. جس ٹائم کھانا شانا کھا لیا، تو جس ٹائم وہ ہوٹل جا رہا تھا یوسف کے ساتھ، تو یوسف سے کہتا ہے کہ یوسف ایسے مسلمان کہاں ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہو؟ ساری باتیں اچھی ہیں لیکن مسلمان ہی نہیں ہے ایسے. آج مسلمان کمزور ہو گیا. میں کھیلنے، ایک کلب ہے لیشنگ، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اس سے ساری دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر صرف کھیلتے ہیں آ کے. تو میں بھی اس کلب سے کھیلتا ہوں. تو 1.5 سال پہلے میں اس کی طرف سے جا کے کھیلا، تو اب میری شکل ذرا چینج تھی. تو ان سے ریلیجن پہ بھی بات ہوئی. تو میں حیران رہ گیا. ان کو سارا ہمارے دین کا بھی پتہ تھا، ہماری کتابوں کا بھی پتہ تھا. اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا دین صحیح ہے. گورے کہہ رہے ہیں تمہاری کتاب بھی صحیح ہے، تم لوگ صحیح نہیں ہو.
اس نے کہا جو تمہاری کتاب میں ہے اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے، جو تمہارے دین میں ہے تم اس پہ خود عمل نہیں کرتے. تو آج جتنی بھی یہ کمزوری پھیلی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری وجہ سے ہے، ہمارے دین کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں ہے. یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے خود عمل کر کے نہیں دکھایا. وہ مشتاق احمد ابھی وہ انگلینڈ کا بالنگ کوچ بھی ہے اور پہلے سسیکس کاؤنٹی سے کھیلتا تھا. تو اس کی زندگی میں تھوڑا سا دین آیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور ساری چیزیں شروع کی. تو 7 گورے اس کے ساتھ مسجد میں جانا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ساری چیزیں پڑھی. جس سے انہوں نے قرآن پڑھا ہمارا دین، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری چیزیں صحیح ہیں، یہ مسلمان سارے صحیح نہیں ہیں، یہ مسلمان سارا ان کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ہماری اللہ کے رسول کے جو طریقے ہیں نا، جو اللہ کے رسول نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں، وہ قیامت تک ان طریقوں میں نا اللہ نے نور رکھا ہے. جو بھی دیکھے گا نا، جو بھی دیکھے گا اس کی طرف کھنچتا ہوا چلائے گا. جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ جب سفر کرتے ٹیم کے ساتھ، نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ایئرپورٹ پہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اپنے. تو لوگ کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی یہ کیا عمل ہو رہا ہے. وہ ایک دفعہ ورلڈ 11 کی ٹیم تھی، وہاں مغرب اور عشاء کا وقت ہوا تو 2 پلیئر تھے سری لنکا کے، ایک مرلی دھرن اور ایک فلیمنگ. انہوں نے جس ٹائم نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا تو وہ قریب آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کو بتایا کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں، سارا اس طرح کرتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ ہمیں دیکھنے کا بہت مزہ آیا کہ ہم اس کو قریب سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ضرور دیکھیں قریب سے کھڑے ہو کے. پھر ان سے بعد میں پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. جس کو مسلمان آج فالو کرنے کے چکر میں ہے نا، ان کو خود کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. اس دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، جو سب سے قیمتی چیز وہ ہمارے پاس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، طریقے، یہ ہمارے پاس ہے. اور کسی کے پاس ہے یہ؟ اور ہم نے اس میں سے زندگی گزارنا چھوڑ دیا. تو بھئی آج یہ اللہ ارادہ کرے آج کہ جو ہماری زندگی ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آ جائے. صبح سے شام ہے نا ہماری، وہ اللہ کے طریقوں کے حساب پہ آ جائے. جیسے فتح مکہ ہوا نا تو 13 سال کی محنت تھی، اتنا ظلم ہوا تھا مسلمانوں پہ ساری چیزوں پہ. تو جیسے صحابہ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو سارے یہ چیز کہہ رہے تھے کہ جی آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ بھی تھے اس سے آپ کی گردن اس طرح لگی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آج عام معافی کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے، کہ معاف کرنا ہمیں سکھایا. تو بھئی یہ والی زندگی ہم نے سیکھنی ہے. ایک آدمی تھا، ایک بزرگ، ان کے خواب میں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں نا بہت لال ہوئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کسی سے جا کے پوچھا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھیں لال تھی تو کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. تو آج
مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا. مسلمان پہ نماز پڑھنا بوجھ ہو گیا, ہمیں مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ سے کہ جس جنت میں نہ کوئی نماز وغیرہ نہیں ہوگی. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم جنت میں کیا کریں گے؟ ان کا جو سب مزہ تھا نا, وہ نماز میں مزہ لیتے تھے. ہمیں مزہ ہی نہیں آتا نماز میں. کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کبھی یہ والی چیز محسوس کی, انسان اور اللہ کے درمیان 70,000 پردہ ہے, 70,000 پردہ. جس ٹائم انسان نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے, وہ 70,000 پردہ ہٹ جاتا ہے سامنے سے. اللہ اور بندہ دو بدو ہوتا ہے. تو بھئی اپنی جو سی نماز آرام سے پڑھا کرو. جس ٹائم مسلمان کہتا ہے الحمدللہ نماز میں, تو اللہ جواب دیتے ہیں اس چیز کا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں اس چیز کا. تو بھائی اپنی جو ان سی نماز ہے, اپنی نماز کو صحیح کریں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, نماز پڑھنے والے بنے. میں کرکٹر آدمی ہوں, کرکٹر. اگر میں کرکٹ گراؤنڈ نہ جاؤں تو کوئی مجھے کرکٹر کہے گا؟ وہ کہے گا بھئی یہ کیسا کرکٹر ہے, گراؤنڈ تو جاتا نہیں, کہتا کرکٹر ہے. اگر ایک مسلمان مسجد نہ جائے تو اسے کوئی مسلمان کہے گا؟ جس نے سخت حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم ہے جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے, ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے, اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس کو اللہ کے رسول یہ فرما دیں اس کو بھی کوئی لے کے آئے گا واپسی؟ تو بھئی اپنی نمازوں کا ہے نا, نماز سب سے پہلی چیز ہے مسلمان کے لیے. یہ پہلی سیڑھی ہے, پہلی سیڑھی ہے نماز مسلمان کے لیے. آج اس مہینے میں یہ اعلیٰ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ آج کے بعد ہماری ایک نماز نہیں چھٹے گی, ایک نماز نہیں چھٹے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس ٹائم تیر لگا نا تو بے ہوش ہو گئے, غشی طاری ہو گئی. تو ایسی غشی آئی کہ ساتھ والے سمجھے کہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ایک ان کا غلام ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, اس نے کہا کہ ٹھہرو میں ابھی دیکھتا ہوں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں جائے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح اٹھ کے بیٹھ گئے, کہہ رہے کہ ہاں ہاں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اس حالت میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. ایسے نماز پڑھنے والے تھے. اور اللہ نے کتنی دنیا دے رکھی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی, کسی کی بھی نہیں ہے آج بھی. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت. اور اللہ سے کیسے ڈرنے والے تھے؟ آج تو کسی کو تھوڑی سی طاقت دے دی جائے, تھوڑا سا کوئی بن جائے تو اس کو سمجھتا ہے کہ جی میں کیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بخار ہو گیا, ہائے ہائے کر رہے تھے بخار میں. تو دوسرے ساتھی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا امیر المومنین دنیا آپ سے ڈرتی ہے, اتنی بڑی حکومت کے مالک, ایک تھوڑا سا بخار ہو گیا تو آپ ہائے ہائے کرنے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بخار میرے اللہ کی طرف سے میرے پہ آیا ہے, میرے اللہ کی طرف سے میرے پہ آیا ہے.
اللہ مجھے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، میں اللہ کو اپنی کمزوری دکھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ جی بخار ہو گیا تو ٹھیک ہے جی. ایسے اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیونکہ میں تو اللہ کو اپنی کمزوری دکھا رہا ہوں. تو بھئی آج سے سارے یہ اللہ ارادہ کرے کہ جس حال میں بھی ہوں، اسکول میں، کالج میں، سفر میں، گھر میں، کہیں بھی ہو، جس ٹائم اذان کی آواز کان میں پڑے تو فوراً کہے گی کہ جی مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے. بھئی سارے یہ کریں گے نا. اذان پتہ کیا ہے؟ اللہ بلاتے ہیں بندے کو، اللہ بلا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب اس دن بتا رہے تھے اذان کے متعلق، جس طرح کوئی آدمی کسی کو پیار سے نہیں بلاتا کہ بھئی تو اس طرف آ جا، پیار سے بہت کہ بھئی تو اس طرف آ جا، تیرا فائدہ اس طرف ہے، تیرا فائدہ اس طرف ہے. تو اللہ اذان میں بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ میرے بندے ادھر آ جا، تیرا فائدہ اس طرف ہے، تیرا فائدہ اس طرف ہے. اللہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیرا بھلا اس طرف ہے، اس وقت میں تیرا بھلا اس طرف ہے، تو اس کی بھلائی کہیں اور ہو سکتی ہے. تو بھئی آج سے یہ کوشش کریں کہ جس ٹائم اذان آئے تو بھئی ہم نے سارے کام چھوڑ کے ہم نے تو اپنی نماز کی تیاری کرنی ہے. بھئی کریں گے نا اس چیز کی؟ اور بھئی ہم ساری دنیا کی ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ایک امریکہ سے آدمی آیا، اس کو دعوت دینے کے لیے گئے اس کے گھر پہ. تو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے باتیں کی کہ جی دین والے اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح کام کرنا چاہیے. تو وہ جو ساتھی تھے تبلیغ والے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ آ کے ذرا سکھائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اگلے دن وہ آگے ان کے پاس، ان سے کچھ صورتیں وغیرہ سنی، نماز میں جو پڑھتے ہیں یوزلی، ان بیچاروں کی والی صورتیں بھی صحیح نہیں تھی. میں کبھی پڑھی نہیں نا، کبھی اس چیز پہ محنت نہیں کی. تو وہ رونے لگ گئے. اس نے کہا کہ میں نے سارا کچھ پڑھ لیا، جو پڑھنے والی چیز تھی وہ نہ پڑھ سکا. اگر یہاں کسی کا جنازہ ہو نا، جنازہ، نماز جنازہ، اگر اس میں 1000 لوگ ہو نا، اللہ میرا گمان غلط کرے لیکن 950 لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی ہوگی. موٹی موٹی کتابیں یاد ہوں گی، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوگی. ایک 30 سال کا بیٹا، 40 سال کا بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. نماز جنازہ کیا ہے؟ جانے والے کو آخری دعا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کو دعا نہیں دے سکتا کہ جی سیکھی نہیں، باقی دوسری ساری چیزیں سیکھ لی. تو میرے بھائیوں، یہ والی بات یاد رکھنا، جب کوئی کرکٹر مر جائے نا، اس کے نماز جنازہ میں دیکھنا کرکٹر ہی کرکٹر نظر آ رہے ہوں گے. اور اگر کوئی اداکار مر جائے تو اداکار آپ کو دکھائی دیں گے. اور اگر کوئی بے دین آدمی مر جائے نا، اس کے نماز جنازہ پہ بھی بے دین آدمی آئیں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی نماز جنازہ پہ اس کو دعا دینے والا ہوگا. اور کبھی کسی نیک آدمی کا بھی جنازہ دیکھنا، ایسے پر نور چہرے والے لوگ ہوں گے، اس میں پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے پسندیدہ کہ وہ کسی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے نا، اللہ ان کی برکت سے مرنے والے کو معاف کرتے ہیں. اور کچھ مرنے والے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی نماز جنازہ میں جو شریک ہو جائے،
اللہ اس مرنے والے کی برکت سے ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو بھئی یہ سیکھنے کی چیز ہے دین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کے آئے، جو چیزیں صبح سے شام تک کی، وہ ایسی نہیں تھی کہ جی اپنا دل کیا تو سیکھ لیے، دل نہ کیا تو نہ سیکھا. نہیں بھئی یہ والی بات نہیں ہے. ہم نے یہ والی چیزیں سیکھنی ہے، ہم نے دین کو سیکھنا ہے. تو بھئی یہ کوشش کریں کہ ہم 2-2 گھنٹے، گھنٹہ ساری چیزیں کر کے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے کالجز میں جاتے ہیں، ضرور آئیں، لیکن جو مسجد کی، اپنی محلے کی مسجد ہے، اس میں قاری صاحب سے بھی جا کے یہ والی چیزیں ضرور سیکھیں اپنی. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنا ضروری ہے. یہ والی تو بھئی یہ سارے سیکھیں گے نا دین. اور بھئی دوسری چیز یہ، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول آ رہے تھے، اس طرح تھے، جس چیز پہ بھی تھے، کہا کہ جی آج معافی کا دن ہے. اتنے لوگ مسلمان فتح کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے جتنے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. ہندہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جو ان سے کلیجہ چبایا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاف فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. اپنے چچا سے بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس کو بھی معاف کر دوں گا جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا. وہ اسی اخلاق پہ مسلمان ہو گئی. جس گلی سے گزرا کرتے تھے وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، سنا ہوگا آپ نے ساروں نے. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو اس کے چبارے پہ چلے گئے، اوپر جا کے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، تمہاری طبیعت صحیح ہے کہ آج تم نے میرے پہ کوڑا نہیں پھینکا. وہ اس اخلاق میں مسلمان ہو گئی. شروع کا دور تھا دین کا، حضور علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا یہ والا سامان وہاں سے وہاں پہنچا دے. اللہ کے رسول، کسی عورت نے کہا سامان اٹھا لیا. ہمارے میں سے تو بھئی تھوڑا سے ہم بڑے ہو جائے، ہمارے سے کوئی کام کہہ دے، ہم کہتے ہیں کہ تو ہمیں جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. آ جاتے نا دل میں. وہ اللہ کے رسول وجہ کائنات سامان اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا لیا. اس عورت نے راستے میں جاتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ نوجوان ذرا خیال کرنا، یہاں ایک محمد نامی نوجوان آیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جادوگر ہے، کیونکہ جی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ اپنے دین سے، مذہب سے ہٹا دیتا ہے. تو سارے راستے وہ یہی والی باتیں کرتی گئی. تو جس ٹائم اس کی منزل آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان نیچے رکھا. اس نے کہا کہ نوجوان تم مجھے پسند آئے ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام ہی محمد ہے. وہ عورت اس اخلاق پہ مسلمان ہوگی. ہم کسی کا سامان اٹھائیں اور وہ ہمارے متعلق تھوڑی سی ایک الٹی سیدھی بات کرے تو ہم تو سامان ہی کہیں پھینک دیں اس کا. چل بھائی. تو بھائی ایسے اخلاق سکھا کے گئی تھے ہمیں، ایسے اخلاق. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں وہ ایسے اخلاق سکھا کے گئے تھے. اور ہمارے اخلاق کیا ہے؟ کوئی ہمیں ایک بات کہے ہم اس کو 2 کہیں گے، اگر 2 نہیں کہیں گے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کسی کمزور کو معاف کر دے، کسی کمزور کو معاف کر دے اللہ کے لیے، کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں 2 انعامات دوں گا. 2 انعامات بتا دیتا ہوں. ایک تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس کو میں بڑا بنا کے بلند کر دوں گا، بڑا کر دوں گا. دوسرا آخرت میں اللہ اس سے دو بدو پوچھیں گے
تو نے میرے لیے یہ اللہ کام کیا تھا، معاف کیا تھا، آج میں بول تیرے لیے کیا کروں. تو بھئی لوگوں کو معاف کرنا، اللہ کے رسول نے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سکھایا ہے. معاف کرنا کہ جی کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دو. اور بھئی آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کا ذرا کہ جی آپس میں گالم گلوچ، گالی دینا ایک دوسرے کو. جو آپس میں دوست ہیں وہ بھی اس چیز کی بات کرتے ہیں. کسی ایک مومن مسلمان کو گالی دینا ایسے ہے جس طرح خانہ کعبہ کو گرا دینے کے برابر. ایک کو گالی دینا. اب مجھے یہاں بتائیں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کس کے امتی ہیں؟ حضور علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے رسول کے امتی کو گالی دینا جائز ہے؟ جو جیسا بھی ہے یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے، اس کو گالی دینا جائز ہے؟ تو بھئی آئندہ کوئی آپ کا دوست یا کبھی آپ کو ہو تو جو گالی دے تو یہ یاد رکھ کے دے کہ یہ اللہ کے رسول کے امتی کو دے رہے ہیں. اس چیز کا خیال رکھیں. تو بھئی اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں. میں ایک اپنی مسجد کے ساتھ گشت پہ گیا، ایک آدمی کے گھر گیا تو وہ باہر آئے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے نا بہت سخت طریقے سے پیش آئے کہ بھئی تم مجھے دین کا سکھانے آئے ہو اور یہ اور وہ. خیر انہوں نے ہمیں اندر بٹھایا، اندر بٹھا کے کچھ ہمیں کتابیں دی، دیکھو یہ وہ فلانا ڈمکا. تو میرے ساتھ ایک کرنل صاحب تھے اور ایک میجر صاحب تھے. تو ہم بیٹھے رہے، ان کی بات سنتے رہے. تو جس میں ہم جانے لگے نا تو میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑی. میں نے کہا کہ میں کرکٹر ہوں اور مجھے ساری ایکسرسائزوں کا پتہ ہے، لیکن میرا وزن کم نہیں ہو رہا، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس نے کہا کہ جو ایکسرسائزیں یہ کرنی پڑیں گی ایکسرسائزیں. تو میں نے کہا کہ بس یہی والی بات آپ کو کہنے آیا تھا میں، کہ دین کا پتہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جی مجھے پتہ ہے کہ جی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہے. جب اس دین کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں گے تو فائدہ ہے. پتہ ہونے سے کام نہیں چلتا، پتہ ہونا پھنسوا دے گا. تو یہ فائدہ ہمیں اس ٹائم دے گا جس ٹائم ایکسرسائز میں کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا نا. اسی طرح جس ٹائم میں دین پہ عمل کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اور جس طرح اللہ کے رسول نے اس چیز پہ عمل کیا اس طرح ہم عمل کریں گے تو بھئی ہماری بات بنے گی. اللہ کے رسول نے، میں انگلینڈ میں گیا تو ایک ہمارے بڑے ہیں تو انہوں نے میرے سے کہا کہ بھئی دعا مانگنے کی چیز نہیں ہے، دعا دینے کی چیز ہے. تو جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم اس طرح نہیں زندگی گزار سکتے کہ اگر میں صحیح ہوں تو یہ صحیح ہے. اللہ کے رسول نے یہ والی چیز نہیں ہمیں سمجھائی. دوسروں کی فکر میں لگے رہنا. اگر ایک آدمی ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارے سے بھی اس کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اس کو کہا. اور ایک آدمی کی نحوست، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا تو بات ختم ہو گئی، نہیں. یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ کے رسول نے یہ والا کام کیا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ مکہ یا مدینہ گئے ہیں اور اللہ ساروں کو لے کے جائے جو نہیں گیا.
10,000 قبریں ہیں صرف مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی، 10,000. باقی جو ان سی قبریں ہیں نا، آپ پوری دنیا گھومنا، جگہ جگہ پہ آپ کو قبریں نظر آئیں گی صحابہ کی. کس لیے تھی؟ اس دین کو پھیلانے کے لیے. حالانکہ مکہ میں نماز پڑھو، علماء کرام کہتے ہیں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب. مدینہ میں نماز پڑھو 50,000 ثواب. اگر سوچو کہ وہاں نماز پڑھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہو تو کیا وہاں کیا منظر ہوگا؟ وہ کوئی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تو ذہن سے باہر ہے. اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود بھیج رہے تھے تو ساری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کے لیے. تو اللہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، ہمارے ذمہ والا کام نہیں ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین مسلمان کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. کہ میرا بھائی جہنم میں چلا جائے گا اگر اس نے اللہ کی بات نہ مانی، اس کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہوئے تو یہ کامیاب سے ناکام ہو جائے گا. تو بھئی ہمارے ذمہ یہ اللہ کام نہیں ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صرف زبان سے کہنے کے لیے، کام والے نہیں کرنے. آج لوگوں نے نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھا ہے، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو کام نہ سمجھا. مان سے اس پہ پکڑ ہو جائے گی کہ جو کام میرے نبی نے کیا، جو کام میرے نبی نے کیا وہ تم نے کیا ہی نہیں. حضور علیہ وسلم کا جس ٹائم آخری وقت تھا نا، آخری وقت، تو آپ نے وضو کیا تو آپ کو غشی آ گئی، پھر آپ ہوش میں آئے، پھر وضو کیا، پھر غشی آ گئی، تیسری دفعہ اٹھ کے وضو کیا تو کتابوں میں ہے 2 صحابیوں کے سارے، ایک نے جہاں سے، ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آیا ہے کہ جی جہاں سے پکڑ کے آپ کو مسجد میں لے گئے، جس ٹائم آپ کو کھڑا کیا اور مسجد کی طرف لے کے جا رہے تھے، آپ کے پاؤں اس طرح نہیں، اس طرح گھسٹ کے مسجد میں گئے. تو پھر آپ نے جا کے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھی. تو کل اللہ ہمارے سے نہیں پوچھیں گے کہ میرے نبی تو اس حالت میں بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو تمہیں ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی تھی؟ نہیں پوچھیں گے اللہ. ایک دفعہ بارش، طوفان، بہت مشکل، تو ابو جاہل کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے اپنی بیوی سے کہا آج میرے دروازے پہ جو سوالی ہوگا اس کی میں ساری ضرورت پوری کروں گا. دروازہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ یا علی میری بات مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ یا علی بات نہیں مانوں گا. اللہ کے رسول خود لوگوں کے دروازے پہ چل چل کے جاتے تھے. جس ٹائم مکہ میں سارے لوگوں کو پہلی دفعہ اکٹھا کیا، سارے لوگوں کو، اپنے جاننے والوں کو، ان کو اس دین کی دعوت دی، اور ساری دعوت دینے کے بعد کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. کسی نے ہاتھ نہ کھڑا کیا. ایک 10 سے 11 سال کے بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے واسطے تیار ہوں. حضور علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ، جس ٹائم حضور علیہ وسلم لوگوں کے دروازے پہ دین کی دعوت دینے جاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا تعارف کراتے تھے، پھر اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے. اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے. ہمارے ذمہ یہ اللہ کام نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، میرے گھر میں ایک ایسا آدمی رہتا ہے، میرے سائڈ پہ ایک ایسا آدمی رہتا ہے. مان سے اس پہ پکڑ ہو جائے گی. اس دنیا میں جو بھی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان تک اگر ہم نے یہ والی بات نہ پہنچائی، یہ والا پیغام نہ پہنچایا، مان سے ہمارے سے پوچھ گچھ ہوگی اس چیز کی. اللہ ہمارے سے پوچھیں گے کہ جس ٹائم لوگوں کی زندگی میں میرے حکم مٹ رہے تھے، حضور علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم کیا کہیں گے اللہ سے؟ کہ ہم روزی کما رہے تھے؟ اللہ ہمارے سے پوچھیں گے نہیں. رازق کون تھا؟ کون ہے رازق؟ اللہ. اللہ کہتے کہ رازق میں تھا، روزی تم کما رہے تھے. بھائی اگر یہ اعلیٰ کام نہ کیا،
یہ اللہ کام نہ کیا تو ایمان سے پکڑے جائیں گے سارے. آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. محمد بن قاسم نے 17 سال میں آدھا دنیا وہ فتح کر لی تھی. 17 سال 18 سال 20 سال 21 سال یہ چھوٹی عمر نہیں ہے. تو وہی اپنی جو سی زندگی کا جو سا رخ ہے نا وہ صحیح سیدھے راستے پہ لے کے آئے. یہ دین سیکھنے والی چیز ہے, یہ اللہ کے رسول کی محنت کرنے والی چیز ہے. جس ٹائم ہم اس محنت میں لگیں گے نا, جو مسلمان بھائی جس چیز کی فکر میں لگتا ہے اللہ اس چیز کی فکر میں لگ جاتے ہیں. کوئی کسی کی نماز کی فکر میں لگا, کوئی کسی کی گھر کی عزت کی فکر میں لگا, کوئی کسی کی روزی کی فکر میں لگا, اللہ اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. میں کسی کی فکر میں لگوں, اس کا کام ہو یا نہ ہو, اسی طرح ہی ہے نا. اور اگر اللہ کسی کی فکر میں لگ گئے, اس کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بھئی یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ کام آسان ہے, یہ مشکل ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے, مشکل بھی آسان ہے. بھئی آج سے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے نا, اس کام کو اپنا لو, اس کام کو کام سمجھ کے کرنا. بھئی سارے کریں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو. اور بھئی آج سے ایک ذیلی چیز اور ایک دوسری کہ بھئی نماز اپنی نہ چھوڑیں, جس حالت میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, کیونکہ جی میں مسلمان ہوں, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. بھئی سارے اس چیز کا ارادہ کریں گے نا؟ بہت مہربانی.